پروردگار بہروبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات کو ان 4 دنوں میں ہم قرآن کریم کے مختلف آیات پر بات کرواتے ہیں اپنے عہد کے جید علماء سے۔ ان قرآن کریم کی آیات کو حالات حاضرہ سے جوڑتے ہیں کہ آج قرآن کریم کی آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں، قرآن ذہن انسانی کی امامت کیسے کرتا ہے اور کس طرح قیامت تک کرتا رہے گا۔ ہمارے معزز علماء تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں۔ لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن ہم نے رکھے ہیں سوال و جواب کے لیے، آپ کے سوالات اور ہمارے ملک کے ایک ممتاز مفتی صاحب کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں۔ کچھ سوالات آپ کی جانب سے آتے ہیں، کچھ سوالات ہمیں یہاں موصول ہوتے ہیں، اور کچھ سوالات ہم یہاں پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر ریکارڈ کرتے ہیں، ویڈیو کوئسچنز، وہ بھی ہم مفتی صاحب کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان، ہم سب کے لیے بڑی خوشبختی کی بات، تشریف فرما ہیں محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے ملک کا ایک معروف، مقبول اور محبوب نام، سب آپ سے واقف روزنامہ دنیا کے کالم نگار، لاتعداد کتابوں کے مصنف، محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ مطففین اور آیات 1 سے 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں، اس دن کہ جب سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال۔ مفتی صاحب، یہ سوال ہے شیر علی صاحب کا کوئٹہ سے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ بعض لوگ کسی عزیز یا اجنبی یا لاوارث شیرخوار بچے کو گود لے لیتے ہیں اور پیدائش کے سرٹیفکیٹ، تعلیمی اسناد اور قومی شناختی کارڈ میں ولدیت کے خانے میں اپنا نام لکھ دیتے ہیں۔ کیا یہ عمل شریعت کے نزدیک قابل قبول ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین،
الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللہم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیق احمد صاحب، کسی کی پرورش کرنا، سرپرستی کرنا، یہ ایک اچھی قدر ہے، لیکن اگر کسی اجنبی لڑکے یا لڑکی کو گود لیا ہے، عام طور پر ایسے والدین لیتے ہیں جو نعمت اولاد سے محروم ہوتے ہیں، اور پھر ولدیت میں اپنا نام لکھ دیتے ہیں۔ یہ شعار قرآن و سنت کی روح سے درست نہیں ہے اور تاکیداً اس سے منع کیا گیا ہے۔ ٹھیک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ۔ اس اللہ نے ادعیاء دعیون کی جمع ہے، اور دعیون کہتے ہیں کہ جسے اپنے ساتھ ملا لیا ہو، تو اور اس کو ہم عربی میں متبنہ کہتے ہیں، لڑکی ہو تو متبنات کہتے ہیں، اور انگریزی میں ایڈاپٹڈ چائلڈ کہتے ہیں، اردو میں گود لینا کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا، یا حقیقی بیٹے کا درجہ اس کو نہیں دیا۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہاری خود ساختہ باتیں ہیں، اپنے منہ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ یقول الحق، اللہ تعالیٰ حق بات بیان فرماتا ہے، وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور وہ راہ راست کی رہنمائی فرماتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے حقیقی باپوں کے ناموں سے پکارو۔ ہوا اقسط عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہی بات مبنی بر انصاف ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر تمہیں ان کے باپوں کا معلوم نہ ہو تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ ٹھیک۔ جیسے ہمارے عیدی سینٹر ہے یا کوئی اور جگہ ہیں، وہاں بچوں کو لوگ ڈال جاتے ہیں، لاوارث بچے کہلاتے ہیں، کوئی جا کے گود لے لیتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ نسب کو اپنی طرف منسوب کرنا، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ پھر حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انکم تدعون باسمائکم و اسماء آبائکم، کہ تمہیں قیامت کے دن تمہارے اپنے ناموں سے اور تمہارے باپوں کے ناموں سے پکارا جائے گا۔ فحسنوا اسماءکم، تو اپنے اچھے نام رکھو یا اپنی اولاد کے اچھے نام رکھو۔ پھر حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من ادعا الی غیر ابیہ وہو یعلم انہ غیر ابیہ فالجنۃ علیہ حرام، کہ جس نے اپنا نسب اپنے حقیقی باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کیا، اور جانتے بوجھتے، یعنی وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا حقیقی باپ نہیں ہے، تو اس پر جنت حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا اس پروگرام کے توسط سے جو بھی ہمارے دینی بھائی اور بہنیں یہ بات سن رہے ہیں،
تو اس میں ایک طرح سے وعید بھی ہے حدیث میں. تو ہمیں جو باپ کا خانہ ہے ولدیت کا حقیقی باپ کا نام لکھنا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی لاولد خاتون نے کوئی بچہ یا بچی گود لیے ہیں اور ان دونوں کے درمیان یعنی بچے اور اس خاتون یا بچی اور اس خاتون کے شوہر کے درمیان کوئی محرم کا رشتہ نہیں ہے. جیسے بات ہوتا ہے نا کہ بھئی اس کا ماموں ہے یا جو جس کا بچہ ہے اس خاتون کا وہ بھتیجا یا بھانجا لگتا ہے، ایسے قرابت کے رشتے ہوتے ہیں. تو پھر کوشش یہ کریں کہ کسی ایسی قریبی خاتون کے ہاں اگر شیرخوارگی کے ایام ہیں تو بچے کو اس کا دودھ پلا دیں تاکہ رضاعت کی حرمت کا رشتہ قائم ہو جائے. کیونکہ اگر حرمت کا کوئی رشتہ قائم نہیں ہوتا تو پھر عاقلہ اور بالغہ ہونے کے بعد جو بچی ہے تو اس خاتون کا جو شوہر ہے وہ اس کے لیے اجنبی ہوگا. یا لڑکا ہے تو وہ خاتون اس کے لیے اجنبی ہوگی. تو کوشش کریں کہ کوئی ایسا رضاعت کا رشتہ قائم ہو جائے یا کسی ایسے قریبی رشتہ دار کے بچے یا بچی کو لیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی حرمت کا رشتہ ہے تو اس سے آئندہ زندگی میں آسانیاں ہوں گی. ایک اس مسئلے سے وابستہ اہم مسئلہ یہ ہے، جب ہم نے کہا کہ باپ کا نام لکھنا چاہیے تو ظاہر ہے کہ برتھ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے پیدائش کا، اس میں بھی حقیقی باپ کا ہونا چاہیے، تعلیمی اسناد میں بھی حقیقی باپ کا ہونا چاہیے، شناختی کارڈ میں بھی حقیقی باپ کا ہونا چاہیے. لیکن یہ ساتھ عرض کرنا ہے کہ بالفرض کسی کی تعلیمی اسناد میں حقیقی باپ کا نام نہیں ہے بلکہ اس کا مربی ہے، شناختی کارڈ میں بھی آ گیا، تو اب نکاح کے وقت سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس کا نام لیا جائے. حقیقی باپ کا نام لیا جائے تو وہ سوچتے ہیں کہ بھئی ساری دنیا تو ہمارے بیٹے کے طور پر اس کو پہچانتی تھی یا ہماری بیٹی کے طور پر جانتی تھی، اب کسی اور کا نام کیسے لیا جائے گا. تو پہلی بات تو یہ ترجیح ہے کہ حقیقت کو قبول کرنا چاہیے اور بچے کو بھی حقیقت بتا دینی چاہیے. لیکن اس پر پردہ ڈال رکھا ہے اگر تو نکاح کے لیے نام اہم نہیں ہے بلکہ مسمى یا مسمات اہم ہے. یعنی اس کا تشخص یا شخصیت جو ہے جن دو کا نکاح ہو رہا ہے لڑکے یا لڑکی کا ان کا متعین ہونا ضروری ہے. لہذا مثلا عرف میں لوگوں کے درمیان وہ مربی باپ کے نام سے مشہور ہیں وہ نام لے لیا گیا، لیکن لوگ جو موجود ہیں مجلس میں وہ وہی لڑکا مراد لے رہے ہیں یا وہی لڑکی مراد لے رہے ہیں تو نکاح جائز ہو جائے گا کیونکہ اس میں عرف کا اعتبار ہوتا ہے اور نام اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ وہ مسمى یا مسمات جو ہیں مشخص ہو جائیں. مزید ایک ضمنی مسئلہ یہ ہے کہ جب پیدائش کے سرٹیفکیٹ میں، ولدیت کے خانے میں، تعلیمی اسناد میں، قومی شناختی کارڈ میں اس مربی کا نام بطور باپ کے ہے تو پھر کل وہ وراثت کا بحیثیت بیٹے کے مطالبہ کرے گا، حالانکہ وہ شرعاً وارث نہیں ہے. اس لیے جنہوں نے پالا ہے اگر اس کو نوازنا چاہتے ہیں تو اس کو گفٹ کر دیں، کچھ نہ کچھ تحفے کے طور پر دے دیں، اس کو ہبہ کر دیں شریعت کے تقاضوں کے مطابق. لیکن اگر سارے ریکارڈ میں ولدیت کے خانے میں اس کا آئے گا تو وہ اس کے سارے ترکے کا مالک ہو جائے گا اور دوسرے ورثاء محروم ہو جائیں گے.
اور ورثاء کو حقیقی ورثاء کو محروم کرنا بھی شرعاً درست نہیں ہے۔ بالکل کلیئر ہو گئی تمام باتیں کہ کس حد تک جا سکتے ہیں اور کس حد تک نہیں جا سکتے۔ یہ آپ نے بڑی اہم بات فرمائی کہ ایک تو یہ بچے کو بتا دیا جائے کہ اس کا حقیقی باپ کون ہے، لیکن اگر NIC وغیرہ پر نام آ گیا اور نکاح کا وقت بھی آ گیا تو وہ اپنے مربی یعنی سرپرست کے نام سے نکاح نامہ میں درج ہو رہا ہے، ہم نے تو نکاح میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم نے 12 تجویز پیش کی ہے کہ ہمارا جو سافٹ ویئر ہے قومی شناختی کارڈ کا یا برتھ سرٹیفکیٹ کا، جی اس میں فادرز نیم لکھا ہوتا ہے، یعنی فلاں ولد فلاں یا فلانا ولد فلاں، تو فادر نیمز کے ساتھ جیسے اوبلیک کر کے تو گارجین بھی لکھ دینا چاہیے، سرپرست۔ تو اس کا آسانی ہوگی کہ والد کا کاٹ دیں گے، سرپرست رہے گا تو ہر ایک کو معلوم ہوگا یہ سرپرست ہیں یہ اور یہ والد نہیں۔ اور اگر کسی کا سرے سے معلوم ہی نہیں ہے، جیسے عیدی کے یہاں سے اٹھا لیا، تو میں نے کہا تھا کہ عبداللہ لکھ دیا کرو اس نیت سے کہ جو بھی ہے اللہ کا بندہ تو ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن واضح رہے کہ یہ جو بچہ کسی عیدی سینٹر سے آیا یا کہیں سے بھی آیا، اس کا حقیقی باپ کوئی اور ہے، اپنا نام وہاں نہیں لکھوایا جائے۔ ٹھیک ہے سر۔ اب یہ سوال ہے اسلام میں توبہ کا کیا تصور ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں، اب یہ سوال انہوں نے بڑا عجیب کیا ہے، کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ توبہ کا تصور انسان کو گناہوں پر جری کر دیتا ہے۔ یہ سوال ہے محمد علی صاحب کا، ارشاد۔ توبہ کے لفظی معنی تو رجوع کرنے کے ہیں، پلٹ آنے کے ہیں۔ ٹھیک۔ اس سے اس میں فاعل ہے تائب، توبہ کرنے والا، ٹھیک، اور تواب مبالغہ ہے، بہت زیادہ توبہ کرنے والا۔ جیسے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یہ اہل قباء کے حوالے سے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والوں کو اور بہت زیادہ پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ توبہ کے شریعت کی اصطلاح میں معنی یہ ہے کہ بندے کا شرک سے رجوع کر کے توحید کی طرف آ جانا، کفر سے رجوع کر کے اسلام کی طرف آ جانا، معصیت سے رجوع کر کے اللہ کی طاعت اور رسول کی اطاعت کی طرف آ جانا، یہ توبہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک۔ توبہ بندے کی بھی صفت ہے اور اللہ کی بھی صفت ہے۔ اللہ کو بھی تواب الرحیم قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے۔ تو بندے کی صفت جب توبہ ہو تو اس کے معنی ہوتا ہے کہ بندے کا معصیت سے پلٹ کر اطاعت کی طرف آنا، بندگی کی طرف آنا، اور اللہ کی صفت ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اپنی رحمت، اپنی مغفرت، اپنے عفو اور اپنے کرم کے ساتھ بندے پر توجہ فرمانا۔ سبحان اللہ۔ توبہ ہم تو ویسے دعا کرتے ہیں، اور میں کہا کرتا ہوں کہ آج کل تو لوگوں نے یہ ڈیوٹی بھی کسی نعت خواں کی لگا دی ہے کہ وہ اسٹوڈیوز میں بیٹھ کر یا کسی جلسے میں بیٹھ کر کہہ دے کہ میری توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، تو لوگ سب سمجھتے ہیں کہ ہماری سب کی توبہ ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے۔ پہلے تو میں یہ سمجھاتا ہوں کہ زبان سے میں توبہ کرتا ہوں، یہ تو دل کی کیفیت کا اظہار ہے۔ حقیقت توبہ اور روح توبہ یہ ہے کہ بندے سے اگر بتقاضۂ بشری معصیت ہو گئی ہے، اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے، فسق و فجور ہو گیا ہے، تو وہ پہلے تو یہ کہ اس کا اقرار و اعتراف کرے، جس کو قانون کی زبان میں کنفیشن کہتے ہیں، اعتراف جرم۔
اقرار و اعتراف کے بعد وہ اس پر اللہ کی بارگاہ میں نادم ہو، شرمسار ہو کہ میں نے اپنے خالق، اپنے مالک یا اللہ کے رسول کی نافرمانی کی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ پھر اس پر اللہ سے معافی مانگے۔ معافی مانگنے کے بعد چوتھا درجہ یہ ہے کہ جو معصیت کی ہے، یہ جس معصیت کا صدور اس سے ہوا ہے، اگر شریعت میں کوئی تلافی ہے، اس کی صورت ہے تو تلافی بھی کرے، کہ کسی کا حق مارا ہے تو لوٹا دے، کسی کا قرض لیا ہے تو واپس کر دے، کسی پر زیادتی کی ہے تو معافی مانگ لے، نمازیں قضا ہوئی ہیں تو قضا پڑھے، روزے قضا کیے ہیں تو قضا پڑھے، زکوٰۃ ماضی کی نہیں دی تو ادا کرے۔ یہ تلافی ہے۔ اس کے بعد پانچواں درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کرے کہ اے اللہ، میں آئندہ تیری فرمانبرداری کروں گا، تیرے رسول کریم کی غلامی کروں گا اور اطاعت کروں گا، اور نافرمانی کے راستے پر دوبارہ نہیں جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ چھٹا اور آخری درجہ یہ ہے کہ یہ جو پیمان وفا باندھا ہے تو اس پر پورا اترنا بندے کے بس کی بات نہیں ہے، تو اللہ سے توفیق طلب کرے کہ یا اللہ، سبحان اللہ، جو میں نے تیری ذات سے پیمان وفا باندھا ہے، تو مجھے اس پر قائم رہنے کی توفیق بھی عطا فرما، سبحان اللہ۔ یہ تیرے فضل سے، تیرے کرم ہی سے ممکن ہے۔ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، اور اس میں ہے کہ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، کہ جو اللہ کے پیارے بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور قتل ناحق نہیں کرتے، وَلَا يَزْنُونَ، اور بدکاری نہیں کرتے، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو یہ کبیرہ گناہ کرے گا تو وہ گناہ پائے گا، اور یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، قیامت کے دن اس کا عذاب ڈبل، دگنا چوگنا ہوگا، ملٹی پلائی کیا جائے گا، اور وہ ذلیل و رسوا ہو کر اس عذاب میں ہمیشہ داخل رہے گا۔ لیکن فرمایا کہ الا من تاب، مگر جو سچے دل سے توبہ کر لے، آمنا، اور ایمان لے آئے، وعامل عملا صالحا، پر ایمان کے اور توبہ کے تقاضوں پر کاربند رہے، نیک اعمال کرے، تو اللہ کا یہ وعدہ ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے حدیث میں فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے، اس طرح اللہ اسے پاک فرما دیتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو اگر صدقی دل سے، اچھا اب یہ جو میں نے مراحل توبہ کے بیان کیے، یہ ایک قلبی عمل ہے، اسپریچول عمل ہے، روحانی عمل ہے، جو انسان کے اندر سے جنریٹ ہوتا ہے، یہ باہر سے مسلط نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے انسان کی روح میں، قلب میں، ذہن میں، اپروچ میں، سوچ میں، رویے میں بنیادی تبدیلی آتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے۔ اچھا یہ جو سوال کیا کہ گناہوں پہ جری، جی ہاں، لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کسی کو اگر کسی معصیت پر روکیں اور ٹوکیں، کہتے ہیں جی پرواہ نہیں، توبہ کر لیں گے، ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے۔ ٹھیک، تو یہ اللہ کی جو شان عفو اور کریمی ہے، یہ اس سے بغاوت ہے۔ یہ توبہ اس لیے نہیں رکھی کہ آپ گناہوں پر جری ہو جائیں اور آخر میں ایک دن آپ کو چانس دیا جائے گا کہ اب تمہاری روح قبض ہونے والی ہے اور جلدی سے توبہ کر لو، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ جس سانس تمہیں احساس ہو جائے تو اگلی سانس کا انتظار نہ کرو، توبہ کرو۔ کس کے پاس گارنٹی ہے کہ اگلی سانس تک اسے زندہ رہنا ہے یا نہیں رہنا؟ یہ ضرور فرمایا
کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے جب تک کہ اس پر سکرات موت کا عالم طاری نہ ہو جائے، کیونکہ جب سکرات موت کا عالم طاری ہوتا ہے تو پھر اس کو کچھ عالم غیب کے حقائق، کچھ فرشتے، کچھ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، تو پھر ایمان بالغیب نہیں رہتا، اس لیے پھر اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون عن قریب، کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کی توبہ قبول کرنا اپنے ذمہ کرم پر لے رکھا ہے کہ جو بشری کمزوری سے گناہ کر بیٹھتے ہیں لیکن پھر احساس ہونے پر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ ان کے لیے کہ لیسا التوبۃ للذین، کہ ان کے لیے توبہ کی قبولیت کا وعدہ اللہ نے نہیں کیا کہ جو گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور پھر یہ سمجھیں کہ بھئی پرواہ نہیں ہے، توبہ ہو جائے گی۔ تو اس طرح کی اپروچ یا سوچ جو ہے یہ تو اصلاح کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس سلسلے میں چھوٹی سی بات میں آپ سے اور جاننا چاہ رہا ہوں۔ قرآن کریم توبہ کے ساتھ ساتھ توبۃ النصوح کی بات کرتا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ نون، صاد اور حا نصیحہ کے معنی خیر خواہی کی بھی ہیں، اس کے معنی اخلاص کے بھی ہیں۔ تو اس کے معنی ہے کہ ایسی خالص، سچی اور پکی توبہ کہ پھر اس کے بعد بندہ پلٹ کے معصیت کی طرف نہ آئے۔ سبحان اللہ۔ تو توبہ اللہ سے اسی توبہ کی توفیق طلب کرنی چاہیے کہ جس کے بعد پھر اللہ سے پیمان وفا باندھ کر پھر بندہ اس پیمان کو کبھی نہ توڑے اور اس پر قائم و دائم رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب کچھ ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آج کل کے دور میں ہمیں نہیں پتا کہ موسٹلی جنریشنز کو یہ نہیں پتا کہ صدقہ ایکچولی ہوتا کیا ہے، تو صدقے کی افضل ترین شکل کیا ہے، یہ میرا آپ سے سوال ہے۔ صدقے کی افضل ترین شکل، حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلہم اللہ یوم القیامہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 کیٹیگریز یا 7 طبقات کے لوگ وہ ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کا خصوصی سایہ فرمائے گا، جبکہ اس کے سائبان رحمت کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ ٹھیک۔ ان میں سے ایک کیٹیگری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ رجل تنفق یمینہ ما لا تعلم شمالہ، کہ کوئی شخص اتنی للہیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، مال خرچ کرے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، یعنی اظہار نہ کرے، اعلان نہ کرے، دکھاوا نہ کرے اور پھر صدقہ دے کر جتلائے نہیں۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اپنے صدقوں کو احسان جتلا کر اور اذیت پہنچا کر کے بار بار یاد دلاؤ کہ دیکھو میں نے تمہیں فلاں موقع پر میں نے تمہاری مدد کی تھی، میں نے یہ کیا تھا، اس کو باطل نہ کرو، کیونکہ پھر وہ صدقے باطل ہو جاتے ہیں، پھر اس کا اجر کا حقدار وہ بندہ نہیں رہتا۔ ان الذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، فرمایا کہ جو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ
ایک پتھر پر کچھ مٹی جمع ہو گئی اور بارش کا پانی آیا تو اس میں کچھ ہریالی اگ گئی، لیکن جب موسلا دھار بارش آئی تو سب کو بہا کر لے گئی، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، وہ بالکل چکنا پتھر رہ گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دکھاوے کے لیے اگر کوئی کرے گا تو آخرت کے اجر کے اعتبار سے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اخلاص للہ ہی، اس لیے فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تؤتوها الفقراء وتخفوها کہ فہو خیر لکم، اگر تم کسی دینی حکمت و مصلحت کے تحت صدقات کو ظاہر کرو تو کسی درجے میں اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن اگر تم فقراء کو دو اور اس کا اخفاء کرو، اظہار نہ کرو، تو اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ٹھیک۔ پھر اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنن، جو اصحاب عزیمت ہیں ان کی بات تو اور ہے، لیکن عام جو کم ہمت اور حوصلے والے مشکلات کو اور مشقتوں کو برداشت کرنے کی ہمت جو نہ رکھنے والے ہیں، ان کو فرمایا کہ تمہیں جو اللہ نے نعمت مال دی ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں دو، لیکن کچھ اپنے لیے پسنداز بھی کر لو۔ ایسا نہیں ہے کہ آج سب جھاڑو پھیر کے دے دیے اور کل پھر سوالی بن کے کھڑے ہو گئے۔ تو گویا اقتصاد کو اللہ کے رسول نے، میانہ روی کو اللہ کے رسول نے ترجیح دی ہے اور اس کو بہتر قرار دیا ہے۔ پھر پہل کس سے کی جائے، یہ بھی فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنے عیال پر خرچ کرو یا ان افراد پر جن کی کفالت تمہارے ذمے ہے، تو گویا اس پر بھی اللہ تعالیٰ صدقے کا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کے لیے آپ سے کہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو اپنے عیال پہ، گھر والوں پر، اہل خانہ پر خرچ کیا جائے۔ اگر کوئی شخص، یعنی اہل خانہ میں بیوی بچے لے لیے جائیں، ان پہ اگر کوئی شخص خرچ کرتا ہے تو وہ تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ خرچ کرے، ان کی کفالت کرے، تو وہ صدقہ کیسے بن جاتا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ دیکھیں، بچوں سے پیار سب کرتے ہیں، ٹھیک، یہ نفسانی تقاضا ہے۔ جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی اپنی فطرت کے تقاضے کے تحت پیار کرتا ہے تو یہ اپنے نفس کی تسکین کرتا ہے۔ ٹھیک، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ اس تصور کو ملا لے کہ میرے رب نے مجھے یہ پیار کرنے کا حکم دیا ہے، میرے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، تو یہ بندگی بن جائے گی، عبادت بن جائے گی، اطاعت بن جائے گی۔ اسی طرح سے جن کی کفالت کی ذمہ داری شریعت نے ہم پر عائد کی ہے، تو اگر ہم ان کی کفالت کرتے ہوئے اگر ایک معاشرتی قدر کے طور پر کرتے ہیں، بس ٹھیک ہے، ایک دنیاوی فعل ہے، لیکن اگر اس جذبے سے کرتے ہیں کہ یہ اللہ پاک نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، میری ذمہ داری لگائی ہے کہ میں ان کی کفالت کروں، سرپرستی کروں، تربیت کروں، تو ہمارا یہی فعل جو ہے وہ عبادت بن جائے گا اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم دین اور دنیا کا تقابل کرتے ہیں، یہ سمجھنے سمجھانے کے لیے، ورنہ اگر ہم اپنی پوری زندگی کو اللہ کی بندگی کے سانچے میں اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے سانچے میں ڈھال دیں تو پھر پوری زندگی دین بن جاتی ہے، بندگی بن جاتی ہے، اطاعت بن جاتی ہے، عبادت بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور رات کو آدمی سوتا ہے اور صبح اٹھتا ہے تو وہ نیند بھی عبادت بن جاتی ہے۔ بالکل۔
سبحان اللہ. مفتی صاحب کی خدمت میں اگلا سوال. السلام علیکم مفتی صاحب. میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ پچھلے کئی دہائیوں سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں، ہماری بھی ایج 60 تک پہنچ چکی ہے، کہ اسلامی قوانین کا نفاذ کئی بار قومی اتحاد بنا، کتنے کچھ بنے، سب مولانا اکٹھے ہوئے، لیکن ابھی تک یہاں اس ضمن میں کچھ آگے پیش رفت نہیں ہوئی. اس کی کیا وجہ ہے؟ جناب والا. یہ بھی اچھا سوال ہے. جی ہاں. کچھ تو لبرل یہ عذر لنگ پیش کرتے ہیں کہ علماء کا اتفاق ہی نہیں ہے. تو ان سب کو آن دا ریکارڈ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان میں تمام قوانین اتفاق رائے سے بنائے گئے ہیں، تمام مسالک کے علماء کا اتفاق ہے. اور ہمارا جو آئین پاکستان ہے، دستور پاکستان ہے، جی. وہ پارلیمنٹ کو اس بات کا پابند کرتا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان جو قوانین کو اسلامائز کرنے کے بارے میں، اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کے بارے میں سفارشات کرے، وہ 2 سال کے اندر ان پر بحث کر کے اور ان کو قانونی شکل دے کر منظور کر لیں اور نافذ کر لیں. لیکن الماریوں کی الماریاں بھری ہوئی ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کی، اور کئی پارلیمنٹس آئیں، اپنی مدت پوری کر کے چلی گئیں، لیکن انہوں نے اپنے دستوری اور آئینی فریضے کو پورا نہیں کیا. ٹھیک. دوسرا، میں یہ ہمارے جن بزرگوں نے سوال کیا ہے، یہ بھی عرض کروں کہ شریعت یا اسلام یہ ایک جامع پیکج کا نام ہے، یہ پیوندکاری کا نام نہیں ہے کہ کسی چیز کو جزوی طور پر ہم لے کر کہتے ہیں ہم نے نافذ کر دی اور مجموعی ماحول پیدا نہ کریں، پھر کہیں کہ نتیجہ نہیں ملا. چنانچہ چند قوانین جو حدود کے بنائے گئے تھے وہ رزلٹ اورینٹڈ یا نتیجہ خیز اس لیے نہیں بنے کہ قانون تو اسلامی بنایا، لیکن جو پروسیجرل لا ہے، جو ضابطۂ قانون ہے، وہ وہی انہیریٹڈ ہے برطانوی سامراج سے، جو اب تک ہمارے ہاں چلا آ رہا ہے. تو میں مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ ہوائی جہاز کی باڈی تو خوبصورت، بہترین، عالیشان بنا کے کھڑی کر دیں، لیکن انجن اس میں موٹر کار کا لگا دیں، اور پھر آپ چاہیں کہ یہ رن وے پہ دوڑ کر جو ہے فلائی کرنا شروع کر دے گا، تو وہ رن وے پہ تو دوڑے گا لیکن وہ جہاز اڑے گا نہیں. رن وے پہ دوڑنا بھی ذرا مشکل ہے. مشکل ہے. تو اس لیے اس جہاز کا انجن کون ہے؟ اس جہاز کا انجن ایک تو وہ نظام عدالت ہے کہ جو ذہنی اور فکری طور پر اسلامی تعلیمات کی بالادستی اور حقانیت کو مانتے ہوں، ان پر ایمان رکھتے ہوں، ان کا نفاذ اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتے ہوں اور فلاح دین و دنیا کا ذریعہ سمجھتے ہوں. اور پھر جو قانونی ضوابط ہیں جس کو ضابطۂ فوجداری اور ضابطۂ دیوانی کہتے ہیں، ان کو بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالا جائے، تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ بھئی مقدمہ نسلوں تک چل رہا ہے، 20 سال ہو گئے اور وہ فیصل ہی نہیں ہوا. جی، وہ دادا کا مقدمہ ہے اور فیصلہ پوتے کو مل رہا ہے، ایسا نہ ہو. اچھا مفتی صاحب، اسی ذیل میں سمپل بات، پہلا ایک کامنٹ، وہ کامنٹ یہ کہ قوت نافذہ جن کے پاس ہے، کیا ان کی ترجیحات میں، صرف آج کی بات نہیں، پچھلے 73 سال میں جن کے پاس قوت نافذہ رہی، پاکستان میں حکومتیں رہیں، کیا ان کی ترجیحات میں کبھی قوانین شریعہ کا نفاذ رہا؟
ان کی ترجیحات میں ہوتا، ہمارے ہاں مارشل لاء کی بھی کئی ادوار آئے جی ہاں، کہ جو کسی کو جواب دہ نہیں تھے انہوں نے بھی نہیں کیا. پھر سویلین حکمران بھی آئے کہ جن کو پارلیمنٹ میں دونوں ایوانوں میں اکثریت ملی رہی، انہوں نے بھی نہیں کیا. ٹھیک. تو ڈرائیونگ سیٹ پر علماء نہیں بیٹھے ہوئے، جی ہاں، ڈرائیونگ سیٹ پر تو 73 سال سے، بلکہ اب تو 74واں سال چل رہا ہے. جی ہاں، تو یہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی ترجیحات میں یقیناً جو زمینی حقائق بتاتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کا نفاذ نہیں ہے. کہیں پر کسی پریشر کے تحت یا دباؤ کے تحت کوئی کام کر لیں تو کر لیں، ورنہ ان کا جو اپنی ضمیر کی آواز ہے تو اس کی علامات ہمیں تو نظر نہیں آئی. واللہ علم بالصواب. پچھلے 73-74 سال میں وہ نظر نہیں آ رہی. ترجیحات میں دین نہیں ہے. ہاں گفتگو ہو جاتی ہے، اس کو تو ہم کہتے ہیں لفظوں کی جگالی. ہاں کہ عوام کو جو پبلک کنزمپشن کے لیے کچھ دین سے محبت کا اظہار کر دیا جائے، لیکن جو نفاذ خاص مواقع پر ایک پیغام جاری کر دیا. جی، خاص مواقع پہ ایک پیغام جاری ہو گیا. اللہ اکبر. بہت ساری باتیں ذیل میں کی جا سکتی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ نہ کی جائیں باتیں، کیونکہ جس طرح اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات ضائع ہوئی ہیں، اسی طرح یہ گفتگو بھی ضائع ہو جائے گی. بلکہ بعض لوگ ناراض ہوتے ہیں. جی ہاں، ان کو برا لگتا ہے کہ یہ آپ جو سوال تھا ان صاحب کا کہ یہ اسلامی جو شرعی قوانین ہیں ان کا نفاذ، ارے کیا بات کر رہے ہیں. بلکہ بعض لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ اسلامی قوانین کا نفاذ ہو ہی نہیں سکتا. اذکار رفتہ باتیں ہیں. اذکار رفتہ، یہ وہ اساطیر الاولین. اللہ اکبر. یہ تو ادھر کی اس وقت کے بعد دنیا بہت آگے چلی گئی ہے. یعنی اس طرح کی وہ باتیں یعنی گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں. دین مکمل ہے، زمین و آسمان کے ہر مسئلے کا حل دین کے پاس موجود ہے. لیکن نیت کا مصفہ ہونا ترجیح ہے. اول کیا اللہ ہے، کیا دین ہے ترجیحات میں، کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات ترجیحات میں ہیں؟ نظر نہیں آتے. ہاں گفتگو کی حد تک ملتا ہے. بہت فلسفیانہ بحثیں کرنی ہو تو کرتے رہیں. جی، فلسفیانہ بحثیں وہ ہوتی ہیں. پھر ریاست مدینہ تک بات چلی جاتی ہے کہ ریاست مدینہ. اللہ اکبر. یہ بھی ان کا حوصلہ ہے. حوصلہ یعنی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ یہ ریاست مدینہ کتنی اہم بات. کاش اس کی ایک میں نے کئی مرتبہ کہا کہ بھائی یہ ریاست مدینہ کی نسبت جو ہے یہ آپ ہی کا حوصلہ دعویٰ کرنا. بھائی یہ کہہ دیں کہ ہم فلاحی ریاست بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ بھی نہیں بن پا رہی. جی ہاں، بالکل. وہ قائد اعظم نے جو کہا تھا کہ ماڈرن ویلفیئر اسٹیٹ، ہاں یہ بنا لیں. اب اتنی بڑی بڑی باتیں، اتنے بڑے بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے. اور آپ نے جو بات فرمائی نا، یہ کہ خوف آتا ہے کہ یہ چمی گویم مسلمانم بلرزم کدانم مشکلات لا الہ راہ. اللہ اکبر. آخری سوال آج کے پروگرام کا. السلام علیکم مفتی صاحب. میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے مسجد کی تعمیر جائز ہے؟ سرکار. زکوٰۃ کے پیسوں سے مسجد کی تعمیر درست نہیں ہے، یا یوں کہیے کہ زکوٰۃ کے پیسوں کو مسجد کی تعمیر پر لگانا یا مسجد کے لیے زمین خریدنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کی فرضیت کو تو تاکیدات کثیرہ کے ساتھ اور بار بار بیان کیا ہے، لیکن شرح زکوٰۃ کو بیان نہیں کیا اور وجوب زکوٰۃ کی شرائط کو بیان نہیں کیا. لیکن مصارف زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی اور بہت وضاحت کے ساتھ
اور بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے تاکہ بندے ان حدود سے تجاوز نہ کر سکیں سبحان اللہ، اور زکوٰۃ کے پیسے کو انہی مصارف پر خرچ کیا جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور مفتی صاحب آپ کی اجازت سے یا یہ زکوٰۃ مال کا میل ہے. یا مال کا میل مسجد پر، جو مسجد اللہ کا گھر ہے یا اس پر نہیں لگ سکتا. نہیں. ٹھیک ہے نا مفتی صاحب؟ ایک سوال اور لے لیتے ہیں جناب والا. اگلا سوال. جس ادارے کی کمائی ناجائز ہو وہاں ملازمت کرنا جائز ہے؟ وہ فرما رہے ہیں کہ جس ادارے کی کمائی ناجائز ہو کیا وہاں ملازمت کی جا سکتی ہے؟ جس ادارے کی کمائی مکمل طور پر حرام پر مشتمل ہے، ناجائز پر مشتمل ہے شریعت کی نظر میں، تو وہاں پر ملازمت نہیں کرنی چاہیے. ہاں اگر اس ادارے میں کچھ چیزیں محرمات و ممنوعات کی ہیں اور کچھ جائز چیزیں بھی ہیں تو اس میں تو ملازمت کی گنجائش ہے، لیکن جس کا پورا نظام ہی حرام کا ہو تو پھر اس سے ہر صورت میں اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق حلال کی دعا بھی کرنی چاہیے، جستجو بھی کرنی چاہیے، اور اپنی بشری طاقت کے مطابق محنت بھی کرنی چاہیے تاکہ رزق حلال کا حصول ہو. اور اگر مجبوری کے عالم میں کوئی رزق حرام جس ادارے میں یہ کام ہو رہا ہے، مجبوری کے عالم میں اگر وہ کر رہا ہے وہ آدمی کام، اللہ سے مسلسل اضطرار ہو کسی پر، اضطرار کے ساتھ، اور اللہ میں مجبور ہوں اس لیے یہ کام کر رہا ہوں، ورنہ میں یہ کام نہیں کرتا. تو اچھی جاب کے لیے کوششیں مسلسل کرتے رہنے چاہیے. لیکن کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جہاں حرام کا کاروبار ہو رہا ہے اور جتنا پیسہ مل رہا ہے اتنا ہی مجھے دوسری جگہ ملے، جی ہاں، تو پھر یہ تو نہیں ہوگا. آپ کو دوسری جگہ اگر کم بھی ملتا ہے، آپ کی جائز ضروریات پوری ہوتی ہیں، تو پھر کثرت کو چھوڑ کر قناعت کر کے آپ کو اس قلت کی طرف آنا ہوگا، کیونکہ اس قلت میں برکت ہے. مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے. خواتین حضرات، یہ جمعہ ہفتہ 2 دن ہم نے رکھے اسی لیے ہیں کہ سوالات جو ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں، جو کنفیوژنز ہوتے ہیں، جو ابہام ہوتے ہیں، جو گٹھیاں ہوتی ہیں ہمارے ذہنوں میں، وہ کھل جائیں. اور ہمارے معزز مہمان تشریف لاتے ہیں، یہ ہمیں لاجواب نہیں کرتے، یہ ہمیں قائل کرتے ہیں. ہمارے دین کے پاس انفس و آفاق کا کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں کہ جس کا حل موجود نہ ہو. کسی نبی نے، کسی رسول نے، کسی پیغمبر نے دین کی تکمیل کا اعلان نہیں کیا ماں سوائے ہمارے رسول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. خواتین حضرات، بس ضرورت ہوتی ہے کہ اپنی کنفیوژنز کو کسی اہل علم کی خدمت میں رکھا جائے اور ان سے شافی جوابات حاصل کیے جائیں. میں ایک بار پھر آپ کا بڑا شکر گزار مفتی صاحب، آپ تشریف لائے. وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا، اور پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ انصاف کا دن ظالم کے لیے مظلوم پر ستم کے دن سے زیادہ سخت ہوگا. انصاف کا دن ظالم کے لیے مظلوم پر ستم کے دن سے زیادہ سخت ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.